بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع 19واں پارہ ہے۔ اس میں 8 چیپٹرز ہیں۔ پہلے چیپٹر کا نام ہے متکبرین اور ضدی لوگوں کا انجام۔ دوسرے چیپٹر کا نام ہے ہر شے کی اپنی حیثیت ہے۔ تیسرے چیپٹر کا نام ہے دین کی تبلیغ کا صلہ۔ چوتھے کا نام ہے اولیاء کی صفات۔ پانچویں کا نام ہے انداز تبلیغ کیسا ہو۔ چھٹے چیپٹر کا نام ہے قرآن اور شعراء۔ ساتویں چیپٹر کا نام ہے اللہ کا مظہر۔ آٹھویں چیپٹر کا نام ہے نبیوں کی میراث اور اولیاء کا مقام۔ پہلا چیپٹر 19ویں پارے کے پہلے 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ متکبرین اور ضدی لوگوں کا انجام۔ اس کا شان نزول کفار کے لیے، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے اس میں پیغام بہت بڑا ہے۔ کافر اپنی ضد کی وجہ سے اور کچھ اپنے تکبر کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے میں پیچھے رہے، قرآن کو ماننے میں پیچھے رہے۔ ان کا انجام یہ ہوگا، قیامت کے دن وہ تمنا کریں گے کاش ہمیں ایک اور زندگی مل جائے اور دوبارہ ہم جائیں اور پھر ہم اللہ کو بھی مانیں، اللہ کے رسول کو بھی مانیں اور قرآن کو بھی مانیں۔ اللہ بتا رہا ہے دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، اب ماننا ہے تو مان جا۔ میرے بھائی تکبر چھوڑ دے، عاجزی اختیار کر، ضد چھوڑ دے، حقیقت کی طرف آ جا۔ دوسرا چیپٹر تیسرے رکوع کی ابتدا سے لے کر آیت نمبر 55 تک ہے۔ ہر شے کی اپنی حیثیت ہے۔ اس میں اللہ نے بتانا یہ چاہا، اس نے جس شے کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرو، اور اس شے کا اس مقصد کے لیے ہونا بھی دلیل ہے اللہ ایک ہے۔ اس نے رات کو بنایا آرام کے لیے، لباس بنایا، دن کو بنایا کام کاج کے لیے، لہذا جس طرح اس نے بنایا اسی طرح استعمال کرو۔ یہ میں نے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تیسرا چیپٹر تیسرے رکوع کی آیت نمبر 56 سے لے کر اس کے اختتام تک ہے۔ دین کی تبلیغ کا صلہ اس کا نام ہے۔ دیندار کے لیے ضروری ہے اپنی تبلیغ کا صلہ بندوں سے مت مانگے۔ بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی خدمت کا صلہ دینے والے۔ ہاں، اپنی مرضی سے اگر کوئی دینداروں کی خدمت کرے اسے اللہ کی طرف سمجھے، لیکن دین کی خدمت روزی کے لیے مت کرے۔ اور دینداروں کو اللہ تعالیٰ دوسروں سے زیادہ روزی دیتا ہے، اللہ پہ توکل رکھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکل عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا تاکہ اگر کوئی دیندار کسی مشکل میں پڑے اسے سیرت رسول دیکھ کر اطمینان ہو جائے۔ چوتھا چیپٹر چوتھے رکوع پر مشتمل ہے۔ اولیاء کی صفات، خوبیاں۔ زمین میں چلتے ہیں تو آہستگی سے، اکڑ کے نہیں چلتے۔ کوئی جاہل ان سے جھگڑا کرے تو خاموش ہو جاتے ہیں، آگے جھگڑا نہیں کرتے۔ اپنی راتیں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اللہ سے جہنم کی پناہ مانگتے ہیں۔ نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے،
برے کام نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بے مقصد چیزوں سے گزریں تو عزت سے گزر جاتے ہیں، اور اللہ نے ہم گنہگاروں کے لیے بھی ایک کرم کیا، فرمایا اگر تم میں سے کوئی میرا بندہ بننا چاہے خاص، سنو، توبہ کرو، نیک عمل کرو، میری رحمت کی ابتدا یوں ہوگی، میں تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر کے اپنی محبت کا اظہار کر دوں گا۔ 5واں چیپٹر 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک ہے، اس کا نام ہے انداز تبلیغ کیسا ہو۔ انداز تبلیغ ایسا ہو آپ کا دشمن بھی آپ کی بات ماننے پہ مجبور ہو جائے، اور اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے آپ اس سے لڑائی جھگڑے پہ نہ آئیں، آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، پھر خدا جانے اور وہ جانے۔ اللہ نے مثال کے طور پہ اس میں نبیوں کے واقعات ہمارے سامنے رکھے، 7 نبی ایسے ہیں جن کو مثال کے طور پہ یہاں پہ پیش کیا گیا۔ 6واں چیپٹر 15ویں رکوع پر مشتمل ہے، قرآن اور شعراء، قرآن کی ہسٹری ہے، اس کو نازل اللہ نے کیا، لے کے جبرائیل آئے، اترا کائنات کے سب سے حسین دل پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پر، عربی زبان میں ہے۔ آنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، اور قرآن کے مقابلے میں جو لوگ اپنے کانوں کو شعراء سے مزین کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا سنو، شاعروں کے پیچھے نہ پڑو، یہ تو اپنی خواہشات کے پجاری ہیں، کبھی اس وادی میں بھٹکتے ہیں کبھی اس میں بھٹکتے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، شعراء کے پیچھے نہ پڑو۔ ہاں، ایسے شاعر جو مومن ہوں، اعمال نیک ہوں، زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہوں، ایسے شاعر اللہ فرماتا ہے مجھے پسند ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو اپنے منبر پہ جگہ دے کر اس کا ثبوت دے دیا، شاعر ہو ایسا، اس کو پھر عزت خود حضور پاک دیتے ہیں۔ 7واں چیپٹر اللہ کا مظہر، ایک مثال ہے، اللہ کسی انسان کو کہیں سے اپنا پیغام بھیج سکتا ہے، جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک درخت سے آواز آتی ہے، میں آپ کا رب ہوں۔ لہذا یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے، بعض بندے اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں، میرے بھائی قرآن سمجھ۔ 8واں چیپٹر 17ویں رکوع سے شروع ہو کر پارے کے اختتام تک ہے، نبیوں کی میراث اور اولیاء کا مقام، اس کا نام ہے۔ نبیوں کی میراث دولت نہیں ہے، نبیوں کی میراث علم ہے، جو اپنی وراثت میں چھوڑ کے جاتے ہیں، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی اللہ نے یہاں پہ مثال دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے، ان کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا، ہواؤں پہ پرواز کرتے تھے ان کے تخت، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، پرندوں کو احکام جاری کرتے تھے، جن انس ان کی محفل میں آتے تھے۔ ملکہ بلقیس کا واقعہ مشہور ہے، وہیں سے تخت منگوانے کا واقعہ ہے، جہاں پہ آپ کی محفل میں موجود ایک اللہ کے ولی نے کہا تھا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت لا سکتا ہوں۔
اللہ ہم سب کو اپنے بندوں کا ادب نصیب کرے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔